بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ حریم شاہ کی پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر انٹری ہو چکی ہے۔ وہ انٹری ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا ہے کہ جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے سپورٹرز ان سے نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ ایک ایسا وقت تھا جب ہم نے حریم شاہ کو پاکستان کے نامور سیاستدانوں کی ویڈیوز کے لیے پوسٹس لگاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا جب حریم شاہ کا ہسبینڈ وہ لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حریم شاہ پاکستان سے چلی گئیں لندن، اور اس کے بعد واپس نہیں آئیں۔ نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، لیکن حریم شاہ واپس نہیں آئیں۔ لیکن حریم شاہ نے وہاں سے بیٹھ کر بھی متعدد انٹرویوز دیے ہیں، اور اس کے بعد حریم شاہ جب یہاں تھیں تب ان کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہوا کرتا تھا، جو کہ اس کے بعد ڈس فنکشنل ہو گیا، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے خود ایک نیا اکاؤنٹ بنایا لوگوں کی، انہوں نے پھر یہ بھی کام کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اگر آپ کامنٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو میں آپ کے اکاؤنٹ کو ریچ دلوانے کے لیے یعنی سپورٹ کروں گی، اور اس کے بعد اپنے فالوور سے آپ کے فالوور بڑھواؤں گی، یہ دعوے کیے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ آپ کو آئی فون دوں گی، ٹھیک ویسا ہی دعویٰ جو ندیم نانی والا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حریم شاہ منتقل ہو گئیں لندن میں، جو انہوں نے کچھ کیا، اور اس کے بعد وہاں سے ان کے دعوے اور کچھ ایسی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ حریم شاہ اس سے پہلے یہ دعویٰ بھی کر چکی ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، وہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ دعویٰ ان کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ بہرحال حریم شاہ نے ایک مرتبہ پھر ایک انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو پہلے بھی دے چکی ہیں جیو نیوز کو، مرتضیٰ علی شاہ کو، لندن کے کورسپونڈنٹ ہیں جیو نیوز کے۔ تو انہوں نے گفتگو کی ہے عمران خان صاحب سے متعلق۔ انہوں نے کیا بتایا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ان دنوں چرچا ہے عمران خان صاحب کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کا۔ تو حریم شاہ نے باقاعدہ طور پر اس پر کچھ لب کشائی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ خان صاحب نہیں بننا چاہتے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب خود اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب۔ اور عمران خان صاحب نے خود بھی یہ کہا نا کہ جو ان کے کاغذات نامزدگی ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے، یا پھر ان سے پہلے خان صاحب نے یہ باقاعدہ طور پر بتایا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ حریم شاہ نے انٹرویو دیا ہے مرتضیٰ علی شاہ کو، اور کہا ہے کہ افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ پہلے انہوں نے اپنا رونا رویا ہے، اور پھر بتایا کہ کوشش کروں گی کہ پی ایچ ڈی کروں، کیونکہ جب آپ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں آپ کے سامنے اگر کہوں یا بولوں کہ ڈاکٹر حریم شاہ، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو بڑا ہی ناگوار گزرے گا، آپ بڑے حیرت میں بھی آئیں گے کہ ڈاکٹر حریم شاہ تو محترمہ اگر پی ایچ ڈی کر لیتی ہیں بدقسمتی سے، تو پھر یہ بھی دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں آپ کو، اور مجھے یہ کہنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پھر تو ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے جب کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم ڈاکٹر بولتے ہیں، جیسے ڈاکٹر شاہد مسعود ہو گئے، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہو گئے۔ تو یہ چیزیں، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین البتہ MBBS ڈاکٹر تھے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ حریم شاہ نے کہا ہے کہ مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی جانے کا بڑا شوق ہے۔ آگے بتاتی ہیں یونیورسٹی جانے کا بڑا شوق ہے آکسفورڈ سے، پھر وہ وجہ بتاتی ہیں کہ بے نظیر بھٹو اور عمران خان جیسے بہادر لیڈرز نے پڑھا ہے، میری بھی یہ خواہش ہے کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاؤں۔ دیکھیں، اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے وہاں جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، لیکن جو حریم شاہ بات کر رہی ہیں، جس خواہش کا اظہار کر رہی ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی والوں سے بھی اگر پوچھ لیں تو جو حریم شاہ کو آسانی ہو جائے گی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا کہ عمران خان نہیں چاہتے
کہ وہ آکسفورڈ کے چانسلر بنیں۔ اب آگے جو انہوں نے بات کی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے خود ان کو چانسلر کے لیے منتخب کیا ہے۔ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک اپنا نام ہے، ایسے ہی منتخب کرنا ہوتا، یہ پاکستان کے الیکشن تھوڑی ہیں، ایسے ہی اگر منتخب کرنا ہوتا تو پھر یہ جو الیکشنز کروائے جا رہے ہیں آکسفورڈ میں تو وہ نہیں ہوتے۔ اتنے لاکھ لوگ جب ووٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس کے بعد جو چیزیں وہاں پر ہوں گی تو پھر ان کو کروانے کی ضرورت کیوں کر پیش آئے گی، اگر یہ سب کچھ پہلے ہی طے کیا جا چکا ہے جو حریم شاہ صاحبہ بتا رہی ہیں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ناراض بھی ہوں گے کہ میں حریم شاہ صاحبہ کیوں کہہ رہا ہوں، تو وہ کبھی کبھار آپ تنزیہ طور پر بھی صاحبہ یا صاحب کا صیغہ لگاتے ہیں۔ واضح ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان نے برطانوی قدیم اور معتبر درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب کے لیے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور زلفی بخاری صاحب ہیں جو ان کاغذات نامزدگی کو دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو نامینیشنز وغیرہ ہیں وہ تمام تر معاملات ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی نشست ہانگ کانگ کے سابق گورنر اور 21 سال تک چانسلر کے عہدے پر فائز رہنے والے 80 سالہ لارڈ کرس پیٹن کے استعفے کے بعد خالی ہوئی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل افراد کو یہ الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا، یعنی جنہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ عام طور پر سیاستدانوں کو ہی چانسلرشپ کی نشست دی جاتی ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق چانسلر کی نشست کے لیے سابق برطانوی وزرائے اعظم، اب ان میں ایک ٹونی بلیئر ہیں اور بورس جانسن ہیں، یہ بڑے نام ہیں دو جو عمران خان صاحب کے مد مقابل ہوں گے۔ کیا عمران خان صاحب ان سے جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس وقت تو عمران خان صاحب کا ہی ڈنکا بجتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اکثر جو فارغ التحصیل طلباء ہوں گے، یعنی جو بھی موجود ہوں گے ووٹنگ میں، تو برطانیہ سے تو ان کا کسی نہ کسی طور کا تعلق ضرور ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کا بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے برطانیہ سے۔ چانسلر کے عہدے کے لیے جو آکسفورڈ یونیورسٹی امیدواروں کا باضابطہ اعلان اکتوبر کے آغاز میں کرے گی، یعنی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو 27 ستمبر، اب جب یہ اعلان ہوگا یا یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ممکنہ طور پر اگر آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے اس ویڈیو کو تو 28 ستمبر، یا پھر اگر دن بیت جاتے ہیں تو اکتوبر میں اگر ہم داخل ہو رہے ہوں تو باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا جائے گا آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے، اور انتخابات کا جو دن ہے وہ ہے 28 اکتوبر۔ انتخابات میں کتنے طلبہ ہوں گے؟ ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جا رہا، محتاط اندازہ ہے کہ 2.5 لاکھ سابق طلبہ اور سابق عملہ آن لائن ووٹ ڈالے گا۔ نئے چانسلر کی جو مدت ملازمت ہوگی اس کو بھی متعین کر دیا گیا ہے، وہ 10 سال کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر الیکشن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حریم شاہ سے ہم نکلے تھے اور سیدھا ہم چانسلر کے الیکشن پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب سے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ نہیں بننا چاہتے، حالانکہ جو خبریں ہیں اور جو اس وقت سیاسی میدان ہے جس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے، اور حریم شاہ کی جو آپ معصومیت دیکھیں یا پھر سادہ پن دیکھیں، وہ تو یہ فرما رہی ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے نام سے پہلے ڈاکٹر لگے۔ تو ڈاکٹر حریم شاہ کیسا لگے گا آپ کو؟ مجھے لگا ہے کہ آپ کو بہت اچھا نہیں لگے گا، ایسی ہی کچھ میں بھی فیلنگز رکھتا ہوں حریم شاہ کے ڈاکٹر بننے پر۔ بہت ہی یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے ویسے امتحان ہوگا، اگر وہ جاتی ہیں تو سب سے زیادہ جو برا لگے گا وہ ان کو ہی لگنا چاہیے، جس انداز سے حریم شاہ کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں۔ اگر آپ یاد کریں گے تو حریم شاہ کو لنک والی سرکار کے طور پر یاد کر سکتے ہیں، یا پھر ویڈیوز لیک کرنے والی سرکار، اور حریم شاہ باقاعدہ طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پھر اخلاق کی بات کرتی دکھائی دیں۔ کچھ وقت انہوں نے جو ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دیں مختلف سیاستدانوں کے ساتھ، اور ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان تحریک انصاف والے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کر رہے تھے، تو حریم شاہ متعدد پاکستان تحریک انصاف
کے رہنماؤں کی ویڈیوز یا پھر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ جانے والے رہنماؤں کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرتی رہیں اور کہتی رہیں کہ یہ تو لوٹے ہیں، یہ دیکھیں. تو یہ بھی ہم نے باقاعدہ طور پر ہوتے ہوئے دیکھا. اب ان کا جو دعویٰ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کتنا سچا ہے کتنا غلط ہے یہ آپ خود بتا دیں گے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.